جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر سیما. دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں فیرا فردوس. آپ انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہیں اور ڈفرینٹ میڈیا آرگنائزیشنز اور ریسرچ کے اداروں کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. اور شی از بن ورکنگ آلسو آن کاؤنٹر ایکسٹریمزم، کاؤنٹر ٹیررزم اور سائبر سیکیورٹی جیسے ایشوز کے اوپر. تو آج میں نے فیرا کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان یو ایس کا جو کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، پرٹیکولرلی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. افیرا، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو یو ایس پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ شروع ہوا ہے، آپ نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا اسٹمسن میں، اور ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولرلی دس یو ایس پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ اور کوآپریشن، پرٹیکولرلی جو یو ایس وڈرال کے بعد آپ کیا دیکھتی ہیں؟ پاکستان کو امریکہ سے کیا امیدیں ہیں اور امریکہ کو پاکستان سے کیا امیدیں ہیں؟ سر، یہ جو پرٹیکولرلی ہم کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، اس میں دو چیزیں تو بہت امپورٹنٹ ہوئی ہیں کہ جب افغانستان سے ودرال ہو رہا تھا تو اس میں سب سے زیادہ اسپیکولیشنز یہ ہو رہی تھی کہ جی یو ایس ریجن سے کیونکہ جا رہا ہے تو پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا، بائیلیٹرل ریلیشنز کس طرف جائیں گے. تو اس میں بہت ساری اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی تھی کہ کیونکہ یو ایس کا اب ریجن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پاکستان کی اب شاید یو ایس کو ضرورت نہیں ہے، اور وہ بائیلیٹرل ریلیشنز بالکل کوئی ایک اینڈ کی طرف جاتے ہوئے دکھ رہے تھے. سو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوئی ہے کہ وہ جو اسپیکولیشنس ہو رہی تھی دے ہیو آلریڈی ڈائڈ ڈاؤن ود فیو اسٹیپس، جیسے ڈیفینس ٹاکس ہوئی ہیں، کچھ بہت امپورٹنٹ وزٹس ہوئے ہیں یو ایس کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے بھی لیڈرشپ یو ایس گئی ہے. اور اس کے بعد جو پرٹیکولرلی کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز تو مجھے بہت امپورٹنٹ جو دکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فارن آفس کا جو رول رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ رہا ہے. رائٹ، اس طرح کی جو بھی ڈائلاگز ہو رہے تھے اس میں نارملی جو ڈیفینس بیوروکریسی تھی یا ملٹری وہ ایک لیڈنگ رول پلے کر رہی ہوتی تھی. بٹ اس دفعہ یہ ہوا کہ جو آپ کی سویلین لیڈرشپ ہے، جو فارن آفس ہے وہ آپ کا، اس نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، وچ از ویری پازیٹیو، کیونکہ جو کرٹیسزم نارملی انہی جگہوں پہ آتا تھا کہ جی ملٹری ہر چیز کو ڈومینیٹ کرتی ہے. سو دس از ویری پازیٹیو اسٹیپ. جو آپ اس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوئی ہیں. جیسے اگر آپ پریسرز دیکھتے ہیں یو ایس ایمبیسی کی اینڈ پاکستان فارن آفس کی طرف سے، تو اس میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ کاؤنٹر ایکسٹریمزم ان آل فارمز. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تو آپ کا اسکوپ بہت بڑھ گیا جو آپ کی کوآپریشن ہے. ٹھیک ہے، کہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم آپ صرف ٹیررسٹ گروپس کو کامن اینیمی کی طرح نہیں دیکھ رہے. اگر آپ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل بزنسز اینڈ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس پاکستان میں آئیں، تو آبویسلی پاکستان میں کاؤنٹر جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے وہ بھی ایک فینومینا رہا ہے، ابھی بھی ہے، اور ایک میجر کنسرن ہے. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اس ڈائلاگ میں اسکوپ بہت بڑھ گیا ہے کہ کوآپریشن کن کن لیولس پہ ہو سکتی ہے. سیکنڈلی، جو پوائنٹ میرے بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ سائبر سیکیورٹی پہ بات ہوئی ہے. ہاں، بہت کم اس طرح سے سائبر سیکیورٹی کو صرف ٹیکنالوجی کی سینس میں لیا جاتا ہے نارملی، بٹ بہت کم اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں وہ آن لائن اسپیسز کو، سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں فار پروپیگینڈا، فار انسائٹمنٹ آف وائلنس، ایون ریکروٹمنٹ. پاکستان میں بھی اس طرح کی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں فیس بک کو یوز کیا گیا ٹو ریکروٹ پیپل فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ڈائلاگ میں سائبر سیکیورٹی پہ بھی بات ہوئی ہے. دو بہت کلیئرٹی اس میں نہیں تھی کہ سائبر سیکیورٹی کس طرح سے اس کا میکینزم کیا ہوگا کوآپریشن کا، بٹ اگر آپ کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات کریں، کاؤنٹر ایکسٹریمزم پہ بات کریں، اور پھر آپ سائبر سیکیورٹی پہ بات کریں، تو ون کین کنکلوڈ کہ مے بی پاکستان اور یو ایس جو آن لائن اسپیسز میں اسپیسز یوز ہو رہی ہیں فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، تو اس پہ کوآپریٹ
کرنے کا مطلب ایک انٹینشن رکھتے ہیں. اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ میں obviously لا انفورسمنٹ پاکستانی جو پیراملٹری فورسز ہیں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہیں ٹیررسٹ اٹیکس کا, تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بات ہوئی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ جسٹس سیکٹر میں کوآپریشن کی بات ہوئی ہے. اگر آپ پاکستان کی کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھیں تو لاز جو ہیں آپ کے وہ 1860 اینڈ 1890s کے لاز بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو سب سے زیادہ ایشو کہاں پہ آتا ہے کہ آپ اس کو پروزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں, تو آپ کی پروزیکیوشن کا سسٹم اتنا ڈیلیڈ ہے کہ اس ڈیلیڈ جسٹس از نو جسٹس بیسیکلی. تو بالکل اس صحیح پہ کہہ رہے ہیں. کوآپریشن بالکل. جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ اس دیکھیے سیکٹر. ایک تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید پاکستان اور یو ایس 20 سال سے کاؤنٹر ٹیررزم میں کوآپریشن کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں اگر آج بھی ایڈریس ہونے والی ہیں تو اٹ مینس کہ دیر آر سیریس لوپ ہولز سسٹم کے اندر. ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ اگر وہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے تو امریکہ کے لیے بھی تھریٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان یو ایس جو کوآپریشن ہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے, فار ایگزامپل اگر امریکہ نے پاکستان کو F-16 دیے تو یہ کہا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دیں گے, سو انڈیا نے بڑا اس پہ شور ڈالا یہ وہ. سو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ امریکہ پاکستان کو کیسے مدد کر سکتا ہے ٹی ٹی پی کو ختم کرنے میں, کیونکہ امریکہ کی افغان طالبان پہ بھی لیوریج نہیں ہے اور پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ٹی ٹی پی ہے. سو ہاؤ کین امیریکنز ہیلپ پاکستان ان ایلیمینیٹنگ ٹیررزم؟ کیا ٹی ٹی پی کیا یہ صرف فائنینشیل سپورٹ ہوگی, ملٹری اکوپمنٹ دیں گے یا انٹرنیشنل لیگل سپورٹ دیں گے؟ کیسے آپ سمجھتی ہیں امریکہ کیسے اس کو کر سکتا ہے یا کر رہا ہے, اور کیا اس میں جو آپ نے بھی کوئی لکھا ہے اس میں کچھ از دیر سم تھنگ ریگارڈنگ ٹی ٹی پی؟ سب سے پہلے تو اس جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ ہے اس میں بھی یہ چیز ری افرم ہوئی ہے کہ یو ایس اور پاکستان دونوں اس کو کامن اینیمی کی طرح دیکھتے ہیں, which is very important to basically cooperate on a specific issue. اب جہاں تک کائنیٹک آپریشنس کی بات ہے تو obviously پاکستان از ویری کنسسٹنٹ آن ڈیسیژن کہ جی پاکستان کی اسپیس جو گراؤنڈ ہے وہ یوز نہیں ہو سکتی, یو ایس اس کو یوز نہیں کر سکتا. سو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو ایس ٹریننگ میں اینڈ اکوپمنٹ میں کتنا کوآپریٹ کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ. جیسے آپ نے ابھی F-16 کی بات کی, تو پاکستان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ پاکستان کو یہ جو F-16 وہ پرووائڈ کیے جائیں. سیکنڈلی ریزمپشن آف کولیشن سپورٹ فنڈ جو یو ایس نے آلریڈی ایک فنڈ پلیج کیے ہوئے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو وہ فنڈ ملے, کیونکہ ابھی جو ٹی ٹی پی کی تھریٹ ہے وہ بہت ایمیننٹ ہے, وہ بہت مطلب بہت زیادہ مطلب اس سینس میں دکھ رہا ہے. بٹ میرا جو کولیشن سپورٹ فنڈ پہ ایک میرا خیال ہے افیرا کا رابطہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, اور وہ جو ایکچولی بات کر رہی تھیں وہ اسی پہ بات کر رہی تھی کہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ پاکستان کو جو امریکہ جو ہے وہ کولیشن سپورٹ فنڈ دیتا رہا ہے اور ابھی بھی دے سکتا ہے ان کیس اگر پاکستان جو ہے وہ دوبارہ جو ٹرسٹ ہے جو لوز ہو گیا تھا وہ دوبارہ ٹرسٹ ون کرے. اور وہ کس طرح ون کر سکتا ہے؟ obviously پاکستان will have to target the TTP, پاکستان تحریک طالبان پاکستان کو ہٹ کرنا پڑے گا, افغان طالبان کو ٹف ٹائم دینا پڑے گا, القاعدہ, داعش اور جو اس طرح کے گروپس افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹف ٹائم دینا پڑے گا. میرا خیال ہے افیرا نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, شی از جوائننگ اس اگین. جی افیرا آئی تھنک دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, یعنی ہوا آ جاتی ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں
پاکستان یو ایس کے حوالے سے. اور میں تو شروع سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کوآپریشن، اینی کوآپریشن وچ از ڈیپینڈنٹ آن ون اونلی ون تھنگ لارجلی، دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. گو کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات اکانومی بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے فیرا ہمیں دوبارہ جوائن کر رہی ہیں. جی آپ جی میرا خیال ہے لائن کٹ گئی تھی آپ کی. جی ڈاکٹر صاحب. جی 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 جی. تو اچھا ایک چیز یہ بات بتائیے گا، آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ صرف کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں. امریکہ نے پاکستان کو کوئی ایسا فنڈ دیا ہے جو کہ ڈی ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے ہو؟ کیونکہ پاکستان میں ہم یہ تو کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ تو سارے کا سارا انتہا پسند معاشرہ، لارجلی بڑے پیمانے پہ اگر بات کی جائے، ناٹ آل لیکن بڑے پیمانے پہ. تو کیا اس طرح کا کوئی کوآپریشن ہے یا اس طرح کے کوئی پروجیکٹس ہیں کہ ڈی ریڈیکلائزیشن ہو؟ یہ جو انتہا پسندی ہے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اسکوپ بڑھ گیا ہے، اور آپ نے سائبر کی بھی بات کی، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری جو سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنج، بہت ساری انتہا پسندی جو ہے، نفرت جو ہے، وہ سائبر سے بھی پھیل رہی ہے. تو کیا اس طرح کا کوئی فنڈ ہے یا اس طرح کا کوئی کوآپریشن ہے، یا کہ دے ہیو لیفٹ اٹ ٹو پاکستان ٹو ڈیسائیڈ اٹ؟ سر ابھی جب میں کولیشن سپورٹ فنڈ کی بات کری تھی تو اس میں یہی پوائنٹ مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ یو ایس کین ہیلپ پاکستان، لیکن لیڈ پاکستان کو خود لینی پڑے گی. چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کریں، ہم کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی بات کریں. آئی کین کوٹ اے آفیشیل ڈاکیومنٹ. کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ بہت اچھی پالیسی گائیڈ لائنس بنائی تھی پاکستان نے ان 2018. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے سوسائٹی کی بات کی تو اس میں ایک پورا سیکشن ہے جہاں پہ یہ ڈسکس ہوا ہوا ہے کہ جی آپ نے سوسائٹی کو ڈی ریڈیکلائز کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، اور کس لیول پہ جا کے آپ کو سوسائٹی کی اپنی سپورٹ چاہیے کہ سوسائٹی ڈی ریڈیکلائز ہو سکے. بٹ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی انٹرنل جو ہماری جو پالیسیز ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے کہ آپ ایک آن پیپر پالیسی آپ کے پاس بہت اچھی موجود ہے، بٹ آپ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر یو ایس بھی پاکستان کی ہیلپ کرتا ہے کسی بھی پالیسی کو پالیسی ڈاکیومنٹ کی سینس میں بنانے میں، امپلیمنٹ تو ہم نے خود کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں پاکستان کی اپنی انٹینشن پہ ہے کہ ہمارے اپنا جو پولیٹیکل ول کتنی ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ تو obviously امریکنز پریشان ہیں کہ ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ ہم تو یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن یہ گروپ رہ گئے ہیں. اور بالکل آفٹر کولڈ وار تو وہ جب چلے گئے تھے تو انہوں نے واپس دیکھا بھی نہیں، سینکشن سنکشن لگا کے چلے گئے تھے. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک منیمم لیول کا، لو لیول کا کوآپریشن جو ہے وہ رکھا جائے، کونسلر لیول کا، جیسے ڈائریکٹ شعلے ریسنٹلی آئے ہوئے تھے پاکستان میں. سو یس. آپ آگے کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جو فار ایگزامپل جیسے، کیونکہ امپورٹنٹ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے جی، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، اور انٹرنل سٹیبلٹی پاکستان کو اچیو کرنی ہے. انٹرنل سٹیبلٹی کن چیزوں سے لنک ہے آپ سمجھتی ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو سے لنک ہے یا اکانومی سے لنک ہے؟ دیٹ از دی اونلی وے ہم ٹی ٹی پی کو ڈیل کر سکتے ہیں، یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹیٹ اس کو پیورلی ایک ملٹری اینگل سے دیکھ رہی ہے ڈیلنگ ود دا ٹی ٹی پی؟ جی میرے خیال میں جب ڈائلاگ کی دو سیشنز ڈائلاگ کے جب ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستانی لیڈرشپ نے کیے تو میرے خیال میں کیلکولیشن وہاں پہ بھی یہی پرابلم آیا کہ آپ نے وار گیم نہیں کیا، آپ نے کنٹینجنسی پلاننگ نہیں کی کہ اگر چیزیں اس طرح سے نہیں جاتی جس طرح سے اسٹیٹ نے پلان کیا تھا، جس طرح سے گورنمنٹ نے پلان کیا تھا، تو ہم کیا کریں گے. دیٹس وائی پچھلے جو 3 ماہ کے اندر بہت زیادہ اسپائک آیا ٹیررسٹ اٹیکس میں، تو وہ اس کی وجہ سے تھا. میرے خیال میں پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ڈیفینیٹلی اس کا لنک ٹیررزم کے ساتھ ساتھ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے ساتھ بھی ہے کہ لوگ سوسائٹی سیلف جب اپنے آپ کو سیف فیل کرے گی، مطلب ایک کامن انڈیویجول کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی چیزوں میں کیوں جاتے ہیں، تو وہ ایک جب سوسائٹی خود سیف فیل کرے گی تو اس کے لیے مطلب ایزی ہوگا ان چیزوں کو، اسٹیٹ کے لیے ایزی ہوگا ان چیزوں کو ڈیل کرنا. سو آئی گیس economic and political stability is very important. And also میرے خیال میں کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی جو پریشر ہے افغان طالبان پہ، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے وہ بڑھانا چاہیے تاکہ
उनका जो एक लीवे है वो टीटीपी पे, वो उसको यूज़ करके टीटीपी के साथ जो भी डायलॉग या जिस तरह से भी मतलब किसी एक कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए ये प्रॉब्लम। फिर आप एक आखिरी सवाल आपसे ये भी करना चाहता हूँ। आज मैं देख रहा था कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि पाकिस्तान हैज़ नॉट डन इनफ फॉर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं, हम FATF में फंसे भी रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेरर फाइनेंसिंग, और हमें वो करना पड़ा। डू यू थिंक कि ये टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी इस डायलॉग में, ये जो पाकिस्तान US काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है उस पर भी बात होती है, इंडियंस को भी प्रॉब्लम है, तो ये पाकिस्तान का जारी बात है, द फर्स्ट थिंग इज़ पाकिस्तान नॉट, हमें कोई इंडिया के लिए तो नहीं करना, लेकिन ऑब्वियसली वो हमें कॉन्टीन्यूसली ब्रैकेट करते रहते हैं। सो टेरर फाइनेंसिंग वाले से डू यू थिंक वी हैव स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इन काउंट के इसमें, और ये जो इसमें भी कोई डायलॉग में बात हुई है? जहाँ तक इंडियन साइड से स्टेटमेंट्स की बात है, तो वो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट भी है कुछ एक इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को मिलाइन करने के लिए, वो बहुत फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की टेरर फाइनेंसिंग, इस डायलॉग में भी टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड कोऑपरेशन पे बात हुई है, एंड अगर पाकिस्तान का रैकेट पिछले 3 साल में देखा जाए तो जो पाकिस्तान ने 37 पॉइंट्स पे काम किया है, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। तो ऑलरेडी काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और भी इस पे एफर्ट करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही कह रही हैं, देयर इज़ अ लॉट मोर टू डू एंड लॉट मोर वी शुड डू ऑन दिस। ये एक ऑब्वियसली अनएंडिंग डिबेट है, दुनिया आज या और बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ है, हम आज भी काउंटर टेररिज्म, या काउंटर एक्सट्रीमिज़म और वायलेंट इन्हीं बातों पे कर रहे हैं, और मैं ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का फेलियर है कि दुनिया अफ़गानिस्तान छोड़-छाड़ के चली गई और हाँ, हमारे लिए वही मसले पड़े हुए हैं। ये हमारी यस, वेरी ट्रू। नेशनल फेलियर है, I believe. Thank you very much, Firdaus Sahaba, for your time and for giving your valuable input on this topic. Thank you. Thank you so much, sir. My pleasure.